بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے لیاقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک نالج ورلڈ۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ انسان کا مقام فرشتوں سے بلند ہے۔ اگر انسان کا مقام فرشتوں سے بلند نہ ہوتا تو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتے سجدہ نہ کرتے۔ انسان افضل ترین مخلوق ہے، کیونکہ فرشتے نہ تو پیٹ رکھتے ہیں کہ انہیں کھانے کی طلب ہو، اور نہ نفسانی خواہشات کہ کوئی گناہ ان سے سرزد ہو۔ آج کا ہمارا موضوع بھی اسی کے مطابق ہے۔ ایک قصہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ہے، جب اللہ پاک نے جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا تھا۔ اس وقت چونکہ جنات بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوا کرتے تھے، اور ان کا عام انسانوں کے ساتھ مناظرہ اور بات چیت ہوا کرتی تھی، لیکن ان میں بعض شیطانی جنات بھی شامل تھے، جنہوں نے انسانوں کو غلط اپنی طاقت اور سحر کے بل بوتے پر بھٹکانے کا سلسلہ شروع کیا۔ انہوں نے لوگوں کو جادو ٹونے سکھانا شروع کر دیا، جبکہ قرآن پاک میں اس کی کوئی تاکید نہیں کی گئی ہے۔ وہ جنات چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے تابع تھے، اس لیے بعض لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسبت سے ان جنات کی باتوں پر یقین کرنا شروع کر دیا، اور ان کے بتائے ہوئے جادو ٹونے یاد کرنا شروع کر دیے۔ اس طرح کالے جادو یعنی غلط جادو ٹونے کی بنیاد رکھی گئی۔ سورۃ الجن کی آیات نمبر 6 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ کہ بعض بنی آدم بعض جنات کی پناہ پکڑا کرتے تھے، اس سے ان کی سرکشی اور بڑھ گئی۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کوئی شرک نہیں کیا، اور ان کا ان جنات کے عملیات سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور یہ جنات شیاطین نقش سلیمان علیہ السلام کے نام سے عمل یاد کرتے، جبکہ اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں ان سب کو سلیمان علیہ السلام سے غیر مقصود قرار دے دیا ہے۔ پھر اس معاشرے میں بدعمالی کا راج بڑھتا چلا گیا، اور معاشرہ ہر قسم کی اخلاقی برائیوں کا شکار ہو گیا۔ اب یہاں سے ان دونوں فرشتوں کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، جنہیں اللہ پاک نے اس معاشرے کو راہ راست پر لانے کے لیے انسانی روح اور انسانی صفات دے کر زمین پر بھیجا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ جو قصہ ہاروت اور ماروت کے بارے میں روایات میں آتا ہے، وہ پائے ثبوت تک ہے، اور اس کا توکل یقین ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک دن اللہ پاک نے آسمان اور دنیا کے درمیان حائل تمام پردے ہٹا دیے، اور فرشتوں نے زمین پر دیکھا کہ اہل زمین سنگین گناہوں میں ہیں۔ شراب نوشی ہے، زنا ہے، چوری چکاری ہے، قتل و غارت عام ہے۔ اس قدر گناہ میں مبتلا ہیں تو فرشتوں نے اللہ پاک کے حضور اس کی شکایت کی، اے پاک پروردگار، یہ زمین پر کیا ہو رہا ہے؟ اے ہمارے رب، تو نے ان کو دنیا میں اپنی عبادت اور اطاعت کے لیے بھیجا تھا، اور ان کی تو یہ حالت ہے کہ ایسے گناہ میں مبتلا ہیں جو قابل مذمت ہیں۔ آپ ان کی پکڑ نہیں فرما رہے۔ لہذا فرشتوں کو ان کے اعمال دے کر سخت بیزاری ہوئی، اور انہوں نے ان کے لیے بد دعا کی۔ یہ سب دیکھ کر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ در حقیقت بات یہ ہے کہ میری ذات اہل زمین سے حجاب میں ہے، یعنی چھپی ہوئی ہے اور پردوں میں ہے، اس لیے ان کو میرا خوف کم ہے۔ اور چونکہ تم میرے پاس ہر وقت موجود ہو، مجھے دیکھ سکتے ہو، اور تم میرے جاہ و جلال سے بھی واقف ہو، اس لیے تم پر میری ہیبت اور خوف ہے۔ تم میری عبادت، اطاعت اور فرما برداری کرتے ہو۔ جو خاشیہ یعنی حالت تم پر طاری ہے، وہ اہل زمین پر نہیں ہے، اس لیے ان سے یہ سب گناہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی ملائکہ کو اس بات پر اطمینان نہ ہوا۔ اللہ پاک نے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم اپنے میں سے بہت ہی نیک اور پارسا فرشتے چن لو، اور میں ان کو انسانوں والی تمام خصوصیات کے ساتھ زمین پر بھیجتا ہوں، اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ جب وہ میرے حجاب کے پردے میں جائیں گے تب ان کے اعمال کیسے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ملائکہ نے اپنے میں سے 3 فرشتے حاضر خدمت کیے، جن کو اللہ پاک نے انسانی نفسانی خواہشات عطا فرمائیں، اور پھر ارشاد فرمایا کہ جب تم زمین والوں میں شامل ہو جاؤ تو تم پر صرف 4 کاموں کی پابندی عائد ہوگی۔ پہلی یہ کہ شراب نہیں پیو گے، دوسری یہ کہ کوئی زنا نہ کرنا، تیسرا کسی کا قتل مت کرنا، اور آخر کسی دوسرے معبود یعنی بت کے سامنے سجدہ نہ کرنا، کیونکہ زمین پر اس وقت بت پرستی عام تھی۔
یہ 4 شرائط ان پر عائد کی، لیکن جب ان کو زمین پر اتارنا چاہا تو ان میں سے ایک نے کہا کہ اے پاک پروردگار، یہ سب مجھ سے نہیں ہوگا۔ میں تیرے حضور رہ کر آپ کی پاکی، بزرگی، بندگی اور آپ کی دل کی گہرائیوں سے عبادت کرنا چاہتا ہوں، میں زمین پر نہیں جاؤں گا۔ اس نے عذر کیا اور پیچھے ہٹ گیا، لیکن 2 فرشتے ہاروت اور ماروت زمین پر اترنے کے لیے رضامند ہو گئے۔ ان 2 فرشتوں کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ دونوں آسمان پر دیگر ملائکہ میں سب سے زیادہ عابد اور زاہد فرشتے تھے۔ ان کو اللہ پاک نے اپنے حکم سے زمین پر اتارا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ وہ حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ تھا، یہ دونوں فرشتے زمین پر آ گئے۔ اس کے بعد ان کو پاک پروردگار نے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے پر مقرر کر دیا۔ یہ دونوں زیادہ پرہیزگار اور عابد ہونے کی وجہ سے لوگ ان کے پاس اپنے مسائل لے کر آتے تو یہ ان لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرتے۔ اسی طرح ایک طویل زمانہ گزر گیا، یہاں تک کہ ایک دن ایک نہایت خوبصورت عورت ان کے پاس آئی، جو کہ بہت ہی زیادہ حسین و جمیل تھی۔ کہتے ہیں کہ اس کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا جیسے سونے کے موتیوں کے درمیان ایک ہیرا رکھ دیا جائے، اور وہ اپنی چمک سے سونے کے موتیوں کو بھی اور زیادہ حسن و جمال دے دے اور ان کی چمک میں اور بھی زیادہ اضافہ کر دے۔ اس مثال سے آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ وہ کتنی حسین تھی۔ وہ ان دونوں ہاروت اور ماروت فرشتوں کے پاس آئی، جو فرشتوں کی خصوصیات کی بجائے انسانی خصوصیات کے حامل تھے، اور ان کے سامنے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ اللہ پاک نے جو انسانوں والی نفسانی خواہشات ان فرشتوں میں رکھی تھی وہ بھڑک اٹھی اور ان پر غالب آ گئی، جس کی وجہ سے ان کے اندر برائی کی خواہش پیدا ہو گئی۔ انہوں نے اس کا مسئلہ حل کرنے سے پہلے ہی برائی کی دعوت کر دی کہ تم ہمیں اپنا جسم سونپ دو اور ہمیں اپنے ساتھ زنا کی اجازت دے دو۔ اس پر اس خاتون نے کہا کہ نہیں، پہلے تم لوگوں کو میری شرط ماننی ہوگی، اور شرط یہ ہے کہ میرے پاس ایک بت ہے، پہلے تم میرے بت کو سجدہ کرو اور میرے دین میں داخل ہو جاؤ تو میں اپنا جسم تمہارے حوالے کر دوں گی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہماری توبہ ہے، یہ تو صاف شرک ہے اس پاک پروردگار کے ساتھ، یہ شرک ہم سے نہیں ہوگا۔ اس پر وہ خوبصورت عورت وہاں سے چلی گئی۔ پھر ایک طویل عرصے کے بعد اللہ پاک کو مقصود تھا کہ خاموشی رہی، اور ایک بار پھر وہ خوبصورت عورت ان دونوں فرشتوں کے پاس آئی اور اس نے وہ بات دوبارہ کہہ دی تو دونوں فرشتوں نے پھر ایک مرتبہ اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ اس عورت نے کہا کہ نہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے، پھر میری ایک شرط ہے کہ تم پہلے میرے شوہر کو قتل کر دو تو میں تمہاری خواہش پوری کر دوں گی۔ اس پر دونوں فرشتوں نے کہا کہ قتل تو گناہ کبیرہ ہے، یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ وہ کہنے لگی تو ٹھیک ہے، پھر ایک اور کام کرو، میرے پاس شراب ہے، تم وہ پی لو، پھر میں تمہاری خواہش کو پورا کر سکتی ہوں۔ اس پر وہ دونوں فرشتے ہاروت اور ماروت نے آپس میں مشورہ کیا کہ چلو ٹھیک ہے، شراب تو چھوٹی چیز ہے، کوئی بات نہیں، پی لیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ دونوں فرشتے اڑ کر اس خوبصورت عورت کے مکان پر پہنچے اور وہاں جا کر انہوں نے شراب پی لی۔ جب شراب پی لی تو دونوں اپنے حواس کھو بیٹھے اور نشے میں مدہوش سے ہو گئے۔ اس بدحواسی میں دونوں فرشتوں نے اس خوبصورت عورت سے صحبت بھی کی جس کا نام زارا تھا۔ اس کے بعد عورت کی خواہش پر اس کے شوہر کو قتل بھی کر دیا، اس ڈر سے بھی کہ یہ لوگوں کو ہمارے عمل بد سے آگاہ نہ کر دے، اور پھر آخر میں بت کو سجدہ کر کے شرک میں پڑ گئے۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا تو پاک پروردگار نے زمین و آسمان کے درمیان حائل تمام پردوں کو پھر سے ہٹا دیا، اور ملائکہ نے آسمان سے یہ سارا منظر دیکھ لیا۔ وہ سب کے سب حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ وہ حیران ہوئے اور پاک پروردگار کے حضور توبہ کرنے لگے۔ جب دونوں فرشتوں کو ہوش آیا تو اس خوبصورت عورت زہرا نے ان سے دریافت کیا کہ یہ جو تم پل بھر میں آسمان میں غائب ہو جاتے ہو اور پل بھر میں واپس آ جاتے ہو، یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟
انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس اسم اعظم ہے۔ اس عورت نے ان سے وہ اسم اعظم سیکھنے کی خواہش کی۔ اسم اعظم سیکھنے کے بعد تینوں نے آسمان کی طرف سفر شروع کر دیا، لیکن زہرا کو تو پہلے آسمان میں کھینچ لیا گیا اور ہاروت اور ماروت کے پر کاٹ لیے گئے اور ان کو دوبارہ زمین پر پھینک دیا گیا۔ یہ ان کی سزا کی شروعات تھی۔ اس کے بعد ان سے تمام فرشتوں والی صفات چھین لی گئیں اور ان کا اللہ پاک، آسمان اور دیگر ملائکہ سے براہ راست رابطہ ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہ ایک عرصے تک زمین پر در بدر بھٹکتے پھرتے رہے۔ پھر انہیں ایک دن پتہ چلا کہ ایک نبی کا دور ہے جن کی یہ خاصیت ہے کہ ان کے ایک جملے سے دوسرے جملے کے درمیان کی گئی ایک دعا قبول ہو جاتی ہے۔ وہ یہ سوچ کر نبی کے پاس پہنچے کہ یہ ہماری اللہ پاک کے حضور توبہ کے لیے دعا کر دیں گے۔ نبی کے پاس پہنچنے کے بعد اس نبی نے ہاروت اور ماروت کے لیے پاک پروردگار سے رجوع کیا، جس کا جواب یہ ملا کہ سزا تو انہیں ضرور ملے گی۔ اب یہ دونوں خود فیصلہ کرے کہ سزا دنیا میں لینی ہے یا پھر آخرت میں۔ ان دونوں فرشتوں نے باہمی مشورے کے بعد فیصلہ کیا کہ دنیا میں سزا لے لیتے ہیں، کیونکہ دنیا تو فانی ہے جسے ایک دن ختم ہونا ہے، جبکہ آخرت کی زندگی تو ابدی ہے۔ لہٰذا ایک روایت میں آتا ہے کہ رات میں موجود بابل کے مقام پر ایک کنواں ہے جہاں ان دونوں فرشتوں کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے اور قیامت تک کے لیے وہ وہاں لٹکے رہیں گے۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک ایسا مقام ہے جہاں وہ دونوں قیامت تک کے لیے الٹے لٹکے ہیں۔ اس کے بعد انہیں واپس آسمان پر اٹھا لیا جائے گا۔ اسی سبب آسمان پر فرشتے زمین والوں کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتے ہیں، کیونکہ انسان تو اللہ پاک کے حجاب میں ہونے کے باوجود اس کی تسبیح اور عبادت کرتے ہیں، لیکن یہ نفسانی خواہشات ہیں جن کے سبب ان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ اور جو نیک لوگ اپنی تمام زندگی اس پاک پروردگار کے نیک راستے پر گزار دیتے ہیں، ان کا اللہ پاک کے نزدیک بہت بلند مقام ہے، فرشتوں سے بھی بلند و برتر۔ اور اے گناہ گارو، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بڑا غفور و رحیم اور درگزر کرنے والا اور اپنے بندوں سے بے حد پیار کرنے والا رب ہے، جو کہ ایک گناہ گار کو بھی اپنی سگی ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ بھلا اسے تمہیں دوزخ میں ڈال کر کیا ملے گا؟ اب بھی اے گناہ گار تیرے پاس وقت ہے، توبہ کر لے۔ تو 1 قدم بڑھائے گا تو تیرا چاہنے والا 10 قدم بڑھائے گا۔ اب بھی وقت ہے، سدھر جا، سدھر جا، سدھر جا۔ مجھے امید ہے آپ کو اس ویڈیو میں بہت کوئی نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا اور اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اور زندگی نے وفا کی تو میں ملوں گا آپ سے ایک اور انٹرسٹنگ انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ تب تک اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔